آپ دیکھ رہے ہیں کڈز سٹوری ٹائم وتھ حسن علی اردو سٹوریز۔ ہر نئی کہانی کے لیے سبسکرائب کریں۔ بچوں، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا ہوا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا؟ آج کی کہانی ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی حیرت انگیز داستان ہے۔ دادا ابو، وہ آگ کتنی بڑی تھی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اس میں گر گئے تھے؟ جی بیٹا، وہ آگ بہت بڑی تھی، لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، جب بندہ اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ سنو آگے کیا ہوا۔ آسمان سرخ روشنی سے بھر گیا، دور ایک منجنیق تیار تھی، لوگ چلا رہے تھے، ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ آپ علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اٹھایا گیا، لیکن آپ کے چہرے پر خوف نہیں، صرف اطمینان تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اچانک منجنیق چلائی گئی اور آپ آگ کی طرف اڑنے لگے، لیکن جیسے ہی آپ آگ کے قریب پہنچے، حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جیسے ہی آپ آگ کے اندر پہنچے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے روشنی بن گئے اور آپ وہاں سکون سے بیٹھے تھے۔ قوم دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ حیران رہ گئے۔ ایک لمحہ پہلے جو آگ سب کچھ جلا دیتی تھی، اب وہ باغ کی طرح روشن تھی۔ کچھ لوگ کانپنے لگے، کچھ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، سب کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ بچا لیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ: انہوں نے ابراہیم کے لیے چال چلی تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب قوم نے پھر بھی ایمان نہ لایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ کنعان کی سرزمین کی طرف سفر کیا۔ راستہ لمبا تھا، لیکن آسمان صاف، دل مطمئن اور زبان پر صرف اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہی بیٹا جو آگے جا کر قربانی کی سب سے بڑی آزمائش بنیں گے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی آپ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ الانبیاء 72۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب مزید نعمت کے طور پر، اور سب کو نیک بنایا۔ ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ صبح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ پہاڑی میدان میں صبح کا وقت تھا، نرم ہوا چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں صبر۔ جیسے ہی چھری چلانے لگے، اللہ کا حکم ہوا،
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ترجمہ: ہم نے پکارا اے ابراہیم، اور تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ تھی ایک بڑی آزمائش اور ہم نے تمہیں کامیاب پایا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی دمبا نازل فرمایا۔ قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا اور یہ واقعہ قربانی کی سنت بن گیا۔ بیٹا حسن علی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی ہر آزمائش میں صبر اور ایمان دکھایا، چاہے آگ میں ڈالا گیا یا بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، اللہ کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ دادا ابو، اس لیے ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ایمان، قربانی اور اطاعت ہی سچا عشق الہی ہے۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی محبت کے لیے قربانی دینے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے، اور یہی ہے سچے ایمان والوں کا راستہ۔